مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی امت مسلمہ کے ایمان کا مرکز و محور ہے. اس لیے امت مسلمہ کی جو بقا ہے، سلامتی ہے، ترقی ہے، وہ اسی ایک بہت بڑے اس مقام پر منحصر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اپنی عقیدت کا، محبت کا مرکز و محور بنا کر رکھا جائے، کیونکہ اسی میں ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے. ایمان مستحکم ہوگا تو ہم مضبوط ہو جائیں گے. اگر ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان مستحکم نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی کامل نہیں ہوں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو سبق ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیا، اسی سبق کو آج ہم دوبارہ یاد کریں. اسی سبق کو ہم دوبارہ کیا کریں؟ یاد کریں. کیونکہ ہمارے لیے ایمان کا سب سے بڑا منبع صحابہ کرام علیہ رضوان ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف ہم دیکھیں کہ وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم اور ان کی تکریم کا معاملہ کس طرح کرتے تھے، تو اس کو دیکھ کر ہم بھی اسی نہج پر اگر چلیں تو ہماری کامیابی پھر ہم سے دور نہیں رہے گی. میں صرف آپ کو صحیح بخاری کی وہ ایک روایت خلاصہ اس کا عرض کروں گا. آپ سارے جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع ہے. کفار مکہ جو ہے وہ اس بات پر بضد ہیں کہ ہم نے اس مرتبہ آپ کو یہاں پر آنے نہیں دینا. اس کے لیے پہلے ایک آدمی بھیجا جاتا ہے، پھر دوسرا بھیجا جاتا ہے، پھر تیسرا بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے ان سے مذاکرات کرو. جو دوسرا آدمی مکہ والوں کی طرف سے بھیجا گیا، پہلے ایک آدمی آیا، اس نے آ کر دیکھا سارے احوال کو، واقعات کو، جا کے مکہ والوں کو سمجھانے کی کوشش کی. دوسرے نے بھی یہی کچھ دیکھا. اب وہ جو دوسرے کا جو منظر ہے وہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ جب آیا اور اس نے آ کر دیکھا کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو عمل ہے وہ کیا ہے. بخاری کے الفاظ، قسم کھا کر انہوں نے پھر جا کر اپنی قوم والوں کو بتایا. پہلے دیکھا اور دیکھتے کیا ہیں، فواللہ ما تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن زمین پر ڈالا ہو اور وہ زمین پر پہنچا ہو. ما تنخم نخامتن، جب بھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنا لعاب دہن زمین کی طرف ڈالا، ہم وہ لفظ نہیں کہہ سکتے، ہماری عقیدت اور ہماری محبت ہمیں اجازت نہیں دیتی. جب تھوک زمین کی طرف ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب بھی ایسا ہوا الا وقعت فی کف رجل منہم، کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں گیا. تعظیم کا یہ جو منظر ہے کہ دشمن کی طرف سے نمائندہ آئے اور دیکھے کہ یہ تو اپنے محبوب سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ محبوب کا لعاب دہن بھی زمین پر جانے نہیں دیتے، وہ بھی ہاتھوں میں لے لیتے. اور یہاں پر بس نہیں، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهُهُ، وہ اپنے چہرے پر اسے مل لیتے، اپنے جسم پر اسے مل لیتے. یہ محبت کا وہ منظر ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا، نہ اس کی عقل وہاں تک جا سکتی ہے. ایسی محبت کیا وہ اپنے جیسا سمجھ سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اپنے جیسا، ان کو دیکھو
پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی حکم ان کی طرف سے دیا جاتا ہے تو سارے آگے جاتے ہیں کہ جی اس حکم کو، اس کام کو میں سر انجام دوں، اس کام کو میں سر انجام دوں۔ اور پھر جب وہ وضو کا منظر بیان کرتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو میں نے یہ دیکھا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ، یہ الفاظ ہیں، کادو یقتتلون، قریب ہے کہ وہ وضو کا جو پانی ہے، جو دھوبن ہے، اسے پانے کے لیے اس قدر آگے جا رہے تھے کہ پہلے مجھے مل جائے، پہلے مجھے مل جائے، قریب ہے ایک دوسرے سے قتال کریں، لڑائی کریں کہ یہ پانی میں نے لینا ہے۔ ان کی محبت کو صرف آپ چشم تصور میں لائیں کہ وہ محبت کا کتنا عظیم پیکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں جانے دیتے۔ اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم گفتگو کرتے ہیں تو سارے اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں، سارے اپنی آواز کو نیچا کر لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے محبت کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے، کہ وہ نظر اٹھا کر ہی دیکھ سکے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، ایک صحابی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے میں تو ساری زندگی نظر اٹھا کر، نظر بھر کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار نہیں کر سکا، کوئی مجھ سے حلیہ پوچھے تو میں وہ بھی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ میں نے نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہے محبتوں کا، عقیدتوں کا سبق جو ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیا۔ اور پھر جا کر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جا کر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میری قوم، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا، سلاطین کا دربار دیکھا ہے، میں نے قیصر کا دربار دیکھا، کسریٰ کا دیکھا، نجاشی کا دیکھا، کسی بادشاہ کے ماننے والے ایسی تعظیم نہیں کرتے جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد کی کرتے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ سبق ہمیں دیا، ہمیں یہ سبق دیا کہ محبت کرو تو ایسی، تعظیم کرو تو ایسی، ایسی محبت کرو۔ اور اس محبت کے پھر بہت سارے مظاہر ہیں۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ روایت بھی موجود ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر کا جب وقت ہے، 3 دن تک اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف نہ لائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہوا ہے کہ آپ مصلی پر کھڑے ہوں، نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن 3 دن گزر چکے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اب نماز کے دوران حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے کہ ہم پیر کا دن تھا، حسب معمول ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ یہ بھی اندازہ کریں، میں وہ حدیث بھی آپ کو دکھاؤں گا، سناؤں گا جب ہم رات کو انشاءاللہ اپنی حاضری لگوائیں گے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہ حدیث کے اندر کتنی باریک بینی کا خیال رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے، ایک روایت کے بیان کی جاتی ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جب پردہ ہٹاتے ہیں تو پردے کو سائڈ پہ کر دیتے۔ یہ جو پردے کو سائڈ پر کرنے کا ذکر ہے، راوی نے اسے بھی ذکر کیا کہ آپ نے پردہ ہٹایا اور اس کو کنارے پر کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں پیر کا دن ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پردہ ہٹاتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، ینظر الینا وہو قائم، اور کھڑے ہو کر ہماری طرف دیکھ رہے تھے، کھڑے ہو کر ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ اب یہ انس کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بخاری کے کہتے ہیں
کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں یوں لگا کہ جیسے قرآن، آپ کا چہرہ انور قرآن کے اوراق ہیں، ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ ہمیں قرآن محسوس ہوا۔ ثم تبسم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ہمیں نماز پڑھتا دیکھا تو مسکرا پڑے۔ کہتے ہیں ہمیں خوشی اتنی تھی کہ اللہ کے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں خوشی اتنی تھی کہ ہم اس خوشی کے مارے قریب تھا کہ نماز توڑ دیتے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنا، اس کی خوشی اتنی تھی کہ ہم یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں ہیں، قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے محسوس کر لیا، آپ نے جان لیا، کہ یہ تو وہ ہستی ہے جو رکوع اور خشوع کا خیال رکھتے ہوئے اپنے صحابہ سے یہ فرمائے، اللہ کی قسم میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا ہے، انی لأراکم من وراء ظہری، میں تو تمہیں اپنی پشت پیچھے بھی دیکھتا ہوں، پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی شانوں کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم کریں تو یہ بدعت ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھ لیا، جان لیا، تو آپ نے پردہ نیچے کرتے ہوئے نماز پوری کرو، اپنی نماز مکمل کرو۔ تو اب اس پہلو کو دیکھا جائے تو سارے محدثین لکھتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھنے کی خوشی اتنی تھی کہ ہم نماز ہی بھول گئے۔ تو یہ تعظیم کا مظہر ہے، اور ہمیں اس تعظیم کا رنگ نظر آتا ہے جب ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک لاحب الی من نفسی، آپ مجھے میری ذات سے زیادہ محبوب ہیں، انک لاحب الی من نفسی، میری ذات سے مجھے زیادہ محبوب ہیں، واحب الی من اہلی، میرے اہل سے مجھے زیادہ محبوب ہیں، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، میری اولاد سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، جب میں گھر چلا جاتا ہوں نا، گھر جا کر جب میں بیٹھتا ہوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے، آپ کی، میں بے چین ہو جاتا ہوں، مجھے صبر نہیں آتا، حتیٰ آتیہ کا، یہاں تک کہ میں آ کر آپ کو دوبارہ میں دیکھ لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جب اگلا جہان آئے گا، اس جہان کے بعد جب اگلا جہان آئے گا، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، پھر میں کیا کروں گا؟ یہ ہے فکر کہ جنت میں چلے جائیں گے، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، وہاں میں کیا کروں گا؟ آج تو جب میرے دل میں بے چینی ہوتی ہے میں فوراً آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، تب میں کیا کروں گا؟ اور اس طرح کے ایک نہیں کئی واقعات اس طرح کے ہیں۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جنت میں کیا کریں گے؟ آج تو دنیا میں آپ کا دیدار مل جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں، جنت میں کیا کریں گے؟ قرآن کریم کی آیات بینات نازل ہوتی ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ انہی کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور خود رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ، المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہم اس دور میں نہیں تھے، آج کے دور میں ہیں، ہم ان جیسی محبت کا، تعظیم کا اظہار ہمیں کرنے کا موقع نہیں ملا، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ موقع نہیں ملا کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے لیاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر لیں، اپنے چہرے کی زینت، اپنا چہرہ جو ہے اس سے سجائیں، ہمیں یہ موقع نہیں ملا۔
ہمیں یہ شرف نہیں ملا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت میں ہم کافروں کا ان کے ساتھ جہاد کر سکیں، ہمیں یہ شرف نہیں ملا۔ ہمیں یہ شرف نہیں ملا کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے لیں، ہمیں یہ شرف نہیں ملا تو کم از کم ہم وہ واقعات تو بیان کر سکتے ہیں جو صحابہ کرام نے ہمارے سامنے عملی صورت میں پیش کیے۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو آج مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کے بیان کرنے سے محبت ہمارے دلوں میں بڑھے گی، کیونکہ محبت ہی تو ہے سب کچھ۔ اگر رسول اللہ علیہ السلام کی محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتے جب تک ان کو محبت مصطفیٰ کا پانی نہ ملے۔ اس لیے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک میری محبت ساری محبتوں پر غالب نہیں ہوگی تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جب محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری محبتوں پر غالب ہو جائے گی، پھر بندہ ہر وقت کیا کرے گا؟ پھر بندہ ہر وقت کیا کرے گا؟ پھر ہر وقت وہ یہی کرے گا کہ میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب ایسا ہے۔ پھر وہ یہی کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اسی لیے کہا تھا سیدی اعلیٰ حضرت نے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور پھر کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی ذات مقدسہ اس کا بارہا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محبت ہوگی تو ہم بار بار ذکر کریں گے، جہاں چار آدمی بیٹھیں گے وہاں رسول اللہ کی بات کریں گے، جہاں چار آدمی بیٹھیں گے وہاں رسول اللہ کی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔